अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग खिदमत खल्क़ को अपना शेवा बना लेते हैं। वो इसमें इतने खुश होते हैं, इतने मगन रहते हैं कि बाज़ औक़ात उन्हें बहुत कुछ याद ही नहीं रहता, अपना आप भी भुला देते हैं और इसी खिदमत खल्क़ में लगे रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जो अल खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद के सदर हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये तंजीम इंसानियत की खिदमत कर रही है। किस किस शक्ल में कर रही है ये आज हम आपको बताएंगे, लेकिन राय नदीम रहमान जो सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनसे। माशाल्लाह, अल खिदमत फाउंडेशन जिस बड़े पैमाने पर इंसानियत की खिदमत कर रही है, इसके साथ वाबस्ता होना और एक अहम पोजीशन पे वाबस्ता होना, ये बहुत अल्लाह की तरफ से मैं अनायत समझता हूँ। जी सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सर बंदे को कुछ जो सलाहियतें दी हैं उसको किसी पॉजिटिव को काम में लगाए, वरना ज़िंदगी तो ऐसे भी गुजर जानी है ना। अगर कुछ भी ना करें तो फिर या नेगेटिविटी में आप ले जाएं तो वो भी ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर जाएगी ना। ये अल्लाह का एहसान है, मैं समझता हूँ सर। अच्छा, आप आज एक तो अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, मुख्तलिफ उनके आपके ऑफिस भी चलेंगे जी जी, और भी बहुत सारी जो खिदमात अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बाज़ मामलात में वो कर रही होती है, वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की? जी सर, ये सर मैं तो फैसलाबाद में ही मेरी है पैदाइश। अभी हम उधर जाएंगे गुलामदाबाद, वहाँ हमारी रहाइश है। वालदा मेरे उधर ही थे, वालदैन उधर ही थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब 2 साल पहले तकरीबन फौत हो गए थे। तो ये पास ही है रसूलपुर, हमारा इधर गांव है, अभी ज़मीन भी हमारी उधर ही है। तो वहीं से हम ज़ाहिर जब हम वालदैन जो हैं हमें लेके यहाँ आ गए थे छोटे, जब हम बहुत छोटे थे उस वक़्त, तो यहीं से हमने फिर तालीम हासिल की है। DPS में मैं पढ़ा हूँ वैसे, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज है इसराइल, पूरा फैसलाबाद में ज़िंदगी गुजरी है। गवर्नमेंट कॉलेज तो अपने दौर का जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है। जी जी बिल्कुल, इसमें धोबी घाट उसका मशहूर था, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज था। जी। तालीम के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़? सर उसमें तालीम के साथ एक तो मैं जमीयत में हो गया था शामिल, इस्लामी जमीयत तलबा में। तो उसके साथ साथ मेरी कोई गेम के साथ मैं फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ, बड़ा अच्छे लेवल पे भी, अपने क्लब लेवल पे भी और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल के पे फुटबॉल में खेलता रहा हूँ। फुटबॉल ज़्यादा जी पसंद थी? जी जी। उस वक्त के साथियों में कोई मारूफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो में इस वक्त पॉलिटिकल सीन पे नज़र आ रहे हों? ये सर उस वक़्त ये हमारे साथ ताहिर यूब साहब, मियाँ ताहिर यूब साहब थे और बाकी दोस्त थे। जो अफजाल शहीन साहब मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे साथ थे होते थे। शेख मुश्ताक साहब हमसे सीनियर थे। इस तरह ये हमारे बैच के लोग हैं सारे। अच्छा, आप सब एक ही बैच के? हाँ जी। तो कौमी सतह पर अगर देखें हम, तो कौन से लोग ज़्यादा सियासत में या उस वक्त जमीयत में होते थे नज़र आते? उस वक़्त ये जब हम थे सर जमीयत में, तो उस वक़्त नाज़िम आला हमारे थे मोहतरम सिराजुल हक साहब। अच्छा। हाँ जी, वो उनके साथ हम रहे हैं, अटैच रहे हैं। उससे पहले अमीरुल अज़ीम साहब थे, राशिद नसीम साहब थे। तो इस तरह ये चलता रहा जी। तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 98 में। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियाँ। तो आपकी शादी कैसे हुई? मतलब कोई पसंद का अमल दखल था? नहीं सर, मेरी शादी टोटली फैमिली अरेंज मैरिज है। मेरी ये मिसेस जो है मेरी कज़न ही लगती है, बूरे वाला में हम है वहीं। अब बल्कि मेरे बेटे की शादी भी मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ ही हुई है। ताहिर करीम साहब हैं मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी तरफ मेरे बेटे की शादी भी उधर ही हुई है। तो इधर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ आना कैसे हुआ? इसमें सर ये ज़िम्मेदारियाँ आपके इल्म ही होगा कि कुछ ना, ये तकरीबन 4 साल का ट्रेनियर होता है, तो उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ शफल होती रहती ना। ये मेरा ख्याल है ये भी एक ना हुस्न है कि एक बंदा एक जगह पे ही नहीं रहता और उसके बाद वो ही रहेगा, उसके बाद उसकी औलाद आ जाएगी नहीं।
تو جو ذمہ داری ہے وہ کچھ عرصہ ہے وہ پرفارم کرے گا، اپنی پورا انرجی صرف کرے گا، اس کے بعد ظاہر ہے اس کی بعد شفلنگ ہوتی ہے نا، کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے، اس کو نیا ذمہ داری دے دی جاتی ہے. تو ہمیں جماعت ظاہر جہاں کہیں اور ہمیں کہے گی ہم وہاں چلے جائیں گے. یہ کوئی ذمہ داری اس سینس میں ہے کہ بندے کو رسپانسبلٹی ہے کہ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کے ذمہ یہ کام ہے. جب تک کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ پورے زور سے کریں گے. اس کے بعد جہاں کوئی فیصلہ ہوگا کہ بھی آپ نے اب آپ کی یہاں نہیں ہے، آپ نے کہیں اور سرو کرنا ہے. رائے صاحب کی اہلیہ محترمہ موجود ہیں، کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ رائے صاحب ایک بہت سنجیدہ آدمی ہیں، ایک خوبصورت شخصیت کے مالک، متحمل مزاج. گھر میں کیسے ہیں؟ کیونکہ خاتون خانہ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. کہیے گا جی رائے صاحب کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی گزری، ان کا مزاج کیسا ہے اور کیسا رہا یہ زندگی کا سفر؟ ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا، اللہ کا شکر ہے. ہماری شادی کو ماشاءاللہ 26 سال ہو گئے ہیں اور سنجیدہ مزاج ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے ہسبینڈ ہیں، بہت اچھے فادر ہیں. اور مطلب ان کا جو سارا ایک ہے ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے. مطلب یہ جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں بہت فخر کا باعث ہے ہمارے لیے. سنجیدہ مزاج ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی پرسنالٹی ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے الحمدللہ. سخت گیر تو نہیں لگتے؟ نہیں کوئی تاثر ایسا کہ مطلب جیسے زیادہ سنجیدگی نہیں ہے تو وہ دیکھنے سختی تو نہیں کرتے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسے نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ان کے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا پسند ہے ان کو کھانے میں؟ سادہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی اتنا خاص نہیں ہے چوائس ان کی، جو بھی بنا ہو الحمدللہ کھا لیتے ہیں سب کچھ. اچھا کوئی خاص فرمائش کبھی کریں تو کیا کرتے ہیں؟ خاص فرمائش ان کو باربیکیو پسند ہے اور چائنیز بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ کھا لیتے ہیں سب کچھ جو بھی. اور اگر ان کو غصہ آئے تو کس بات پہ آتا ہوگا؟ غصہ ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی، بچوں کی مطلب پڑھائی کے بارے میں بہت یہ ہیں، کیئرنگ ہے اس معاملے میں، لیکن الحمدللہ ایسے اظہار نہیں، بولتے نہیں زیادہ نا، مطلب کوائٹ ہو جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ آتا کن باتوں پہ ہے؟ زیادہ گھر کے معاملات ویسے میں ہی دیکھتی ہوں، لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بچوں کی پڑھائی ہے اور ان کے اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں یہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے نا. اور گھر کا ماحول تھوڑا سا دینی ہو، بچے ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے، تو بس یہی ہے نا ان کو، وہ سارے بچے نمازیں ماشاءاللہ پڑھیں اور سچ بولنا ہو بچوں میں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے دوسروں کے ساتھ، یہ اس چیز پہ بہت فوکس کرتے، اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. جی تھینک یو. حاضرہ رائے صاحب کی صاحبزادی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک باپ کی حیثیت سے رائے صاحب کس طرح سے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ حاجرہ. حاجرہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6 میں. پاپا کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. پیار کرتے ہیں؟ ہاں جی. یا زیادہ ڈانٹ ڈپٹ رہتی ہے؟ نہیں، پیار کرتے ہیں. آپ کو گھر میں کبھی کچھ جھگڑتے تو نہیں رہتے آپ کی امی سے؟ نہیں. بڑے اچھے طریقے سے ہاں جی. سلوک سے رہتے ہیں؟ ہاں جی. آپ کی خواہشیں پوری کرتے ہیں؟ ساری کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی جو آفیشیل مصروفیت ہے اس سے ہٹ کے کوئی ذاتی زندگی میں جب کبھی فرصت کے لمحات ہوں تو کوئی کیا مشاغل ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا سر، اس میں ایک تو فیملی کا بزنس ہے ہمارا کپڑے کا، وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے ادھر، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ رسول پر ہے ادھر بالکل سمانے کے پیچھے، یہ سٹی کے بالکل ساتھ. وہاں ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے، وہاں ہم جو کلٹیویشن ہے وہ خود ہی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھائی ہیں سارے مل کے ہم کوئی بزنس بھی ساتھ رن کر رہے ہیں الحمدللہ. تو
باقی ٹائم جو ہے وہ زیادہ ادھر الخدمت میں ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا میں ایکسرسائز جو ہے اس پہ کمپرومائز کوشش کرتا ہوں نہیں کرتا. الخدمت فاؤنڈیشن کے آفس پہنچ. الخدمت فاؤنڈیشن آپ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد کے. اس تنظیم کے حوالے سے بتائیے کہ اب تک اس تنظیم کی کیا خدمات ہیں, ویورز کو پتہ چلے کس کس شعبے میں آپ ڈیل کرتے ہیں, اور کیا اس کا نیٹ ورک اندرون ملک یا صوبے کی حد تک ہے یا انٹرنیشنلی آپ بعض مواقع پہ خدمات اپنی باہم پہنچاتے ہیں. اس حوالے سے تفصیل سے بتائیے گا. الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت جو ہے نہ صرف فیصل آباد میں, صوبے میں, پاکستان میں, بلکہ انشاءاللہ بہت سے ممالک میں بھی الحمدللہ الخدمت کا نیٹ ورک بن چکا ہے. تو اس کو اگر ہم انٹرنیشنلی کہیں کہ کچھ ملک جن ممالک میں نہیں ہیں وہاں بھی برادر اپنی اسلامک جو ہے تنظیمیں ان کے ساتھ مل کے ہم ہوم ورک کرتے ہیں. جہاں تک فیصل آباد میں اور پاکستان میں الخدمت کی سرگرمیوں کا تعلق ہے سر, تو جہاں فیصل آباد میں ہم 1400 جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کر رہے ہیں. ان میں ایسے بچے ہیں جو ڈول آرفن بھی ہیں, کچھ جن کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے. وہ اپنی ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن الخدمت فاؤنڈیشن ان کی تعلیم کے حوالے سے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے, ان کی جو انہوں نے آگے کوئی پروفیشن جوائن کرنا ہے اس حوالے سے پورا کنسرن رکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کو ایک ایک چیز کو ہم مانیٹر کریں. اور جن لوگوں نے ڈونرز نے اپنے وہ یتیم بچے اون کیے ہوئے ہیں, ہم پوری رپورٹ بنا کے ان کو دیتے ہیں کہ بھی یہ اگر بچہ یہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جس کو آپ فنڈنگ کر رہے ہیں, اس کی یہ تعلیم کی صورتحال ہے, اس کی ہیلتھ کی یہ صورتحال ہے. بلکہ ان کی ماؤں کے حوالے سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ماؤں کو بھی ہم گاہے بگاہے یہاں بلا کے ان کی صحت کے حوالے سے میڈیکل کیمپنگ کرتے ہیں. ان کو جو اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہے ان کو وہاں ان کو ہم اخلاقی تربیت کے حوالے سے ان کے پروگرامات کرتے ہیں. اور ان کو کوئی ادر مسائل ہوں تو اس کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یتیم بچے جو ہیں اور ان کی مائیں ہیں سارا معاشرے کا نگلیکٹڈ سب لوگ ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو ان کا فیملی بھی اون نہیں سم ٹائم کرتی نا. تو یہ یتیم بچے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے صاف پانی کا پروجیکٹ ہے, مختلف ہم نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جہاں ہم شہریوں کو پانی فراہم کرتے ہیں, جس میں فیصل آباد میں آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پولوٹیڈ پانی ہے نا جو انڈر واٹر ہے وہ فیصل آباد میں, جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کی جو ریشو ہے بہت زیادہ فیصل آباد میں ہے. تو ہم نے پانی کو ہم نے بلکہ پلان کیا ہوا انشاءاللہ کہ فیصل آباد میں ایک بڑے پیمانے پہ ہم صاف پانی شہریوں کو فراہم کرنے کے لیے انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کا شعبہ ہے جس میں ہم نے اسکول ہے ہمارا, اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے لیے ہم جو پروگرامات کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ہم تربیت بھی کریں اور وہ آگے جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے ان کو بھی وہ ٹرین کر سکیں. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہے, ہماری ڈائگنوسٹک لیبز ہیں اس کی فیصل آباد میں مختلف جگہ پہ. اسی طرح مختلف شہروں میں چھوٹے کلیکشن سینٹر بھی ہم نے بنا رکھے ہیں تاکہ ہمارے جہاں وہ 50 to 70% لیس ریٹ پہ ہم ان کو دیتے ہیں. اسی طرح انور نذیر ہاسپٹل ہے جڑا مالا روڈ پہ, وہ بھی ہم بہت ہی چیپر ریٹ پہ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. تو دوسری چیزیں ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو, کوئی ایسا کوئی پرابلم ہو تو الخدمت کوشش کرتی ہے کہ سب سے پہلے جا کے اپنے رضاکاروں کو ساتھ لے کے, والنٹیئرز کو ساتھ لے کے وہاں جا کے اپنے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور لوگوں کی پورے معاشرے کی ہیلپ کے ساتھ, ان کی جو ہے ان کی تعاون کے ساتھ ہم ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے, کوئی سیلاب آ گیا ہے یا کوئی اور ایشو ہے, اور پھر پاکستان سے باہر آپ نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے الحمدللہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی ایک بہت بڑا کرائسس ہے, بہت بڑا کرائسس ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں نے نہیں اس طرح کا دیکھا تھا نا کہ جو غزہ ہے وہ بالکل انہوں نے پلین کر دیا,
اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ایک پیسفل لائف تھی، تو وہ بالکل وہ ایک پلین میدان میں بیٹھے ہیں، اور پھر ہر وقت موت کا خوف بھی ان کے سر پہ کھڑا ہے۔ اور پھر آگے سے انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو خوراک جہاں سے ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خوراک دینے پہ پابندیاں لگائیں، صرف اتنی خوراک دیتے ہیں کہ دینے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگی سے چلتی رہے، سانس کا رشتہ قائم رہے۔ ادویات کی بہت پرابلم ہے، صاف پانی کی وہاں پرابلم ہے، خیمے جو ہیں ان کو شیلٹر ہوم بنا کے انشاءاللہ دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو جو یہاں بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی NDM میں جتنی امداد کرتی ہے وہ الخدمت کے ذریعے ہی وہاں ہم نے اس کو پہنچایا ہے، اور بلکہ جارڈن کا بارڈر ہے اور اسی طرح مصر کا بارڈر ہے، اس کے ذریعے جو وہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں لوگوں کو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ الخدمت کا موٹا تعارف ہے سر۔ ایک بنو کابل جو آپ کا ایک پروگرام آج کل وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں سر یہ بنو کابل محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ہمارے سرپرست ہیں، انہوں نے ایک جس طرح پاکستان میں نوجوان جو بہت مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان میں رہ کے ہم کوئی یہاں کوئی ہمارے ہمیں مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو ان کے لیے ایک IT کا پروگرام شروع کیا ہے کہ بچوں کے لیے ایک IT اسکل پروگرام شروع کریں، تاکہ بچے جو ہے وہ اپنا وہ IT کی اسکل سیکھ کے وہ ہنرمند ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا ہوں بلکہ وہ پاکستان کو بھی انشاءاللہ ایک بہترین زر مبادلہ بھی لے کے دے سکیں گے، اور پورے معاشرے میں انشاءاللہ بہت بہترین ایک پازیٹیو چینج آئے گی کہ لوگ نوجوان جو ہے جو مایوسی سے نکال کے ان نوجوانوں کو انشاءاللہ العزیز ایک امید کے دائرے میں لے کے آئیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے 10 اکتوبر کو فیصل آباد میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ادھر کریسنٹ مل کا گراؤنڈ ہے، وہاں انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں 10 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز شام 3 بجے۔ فیصل آباد میں جو ہمارا یہ آفس ہے، اس میں یہ ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں آرفن فیملیز جو ہیں وہ 1400 فیملیز وہ ہمارے پاس رجسٹر ہیں، یہ ہم نے FSOs ہیں، یہ ان کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ان بچوں کو ہم نے سیکٹر وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ جو 250 بچے ایک جو FSO اس کو کہتے ہیں فیملی کیئر پروگرام کا یہ انچارج ہوتے ہیں، یہ بچے یہ اسی کا اس کو کیئر کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کی تعلیم کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کا جو میٹر ہے اس کو انہوں نے دیکھنا، یہ ان بچوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا اکاؤنٹس آفس ہے، اور یہ ہمارے دیگر کاموں کے حوالے سے مطہر رشید صاحب بیٹھے ہیں، محترم الیاس مائی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اور اشفاق مائی صاحب ہیں، یہ ہمارے فیملی سپورٹ پروگرام کو بات پہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں، ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے، ان کا برتاؤ ایسا ہوتا ہے، ان کو بات چیت کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے بار بار۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، اور کہ وہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگوں کے رویے اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بھی ماشاءاللہ اتنی پبلک ڈیلنگ ہے، آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا؟ سر غصہ آنا اور اس کے بعد اس کا اظہار کرنا میں تھوڑا سا دو چیزیں مختلف ہیں۔ اگر کہ کوئی چیز بری لگے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اپنا کسی کو ہم نہ کوئی ایسا محسوس ہو۔ اپنا غصہ جو ہے یا کوئی ایسی اریٹیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہی میں سمجھتا ہوں بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ اونچی اونچی بولے یا کوئی کسی کی اگر گالی کے جواب میں آپ نے گالی ہی دینی ہے تو اس کا تو پھر ظاہر ہمیں نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ڈائگنوسٹک سینٹر پہنچے، جو ہمارا پیشنٹ ادھر آتا ہے یہ ریسیپشن ہے، اس کو آپ نے یہاں ڈیل کرتے ہیں، یہاں پرچی بنتی ہے، اس کے بعد وہ یہاں سیمپل کلیکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ عام ایک جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے بنے ہوئے ہیں اور الخدمت کا بھی ہے، کیا سٹینڈرڈ سیم ہے تقریباً؟ اچھا سٹینڈرڈ کی آپ کی لیبارٹری؟ جی ہم ابھی میں آپ کو نا اوپر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی صاحب سٹینڈرڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کا سٹینڈرڈ کیسا ہوتا ہے، جو آپ کا ظاہر جو آپ رعایت اتنی دیتے ہیں، آپ کے بڑی جو لیبارٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ریٹس کتنے ہوں گے؟ کم ہیں
जी जी अफोर्डेबल हैं? जी जी सर, इसमें हमने इंशाल्लाह तय किया हुआ है कि जो जितनी भी लैब ना बहुत बड़ी लैब, उनसे तो हम हमारा मेरा ख्याल है कि 80% से भी रेट लेस है। जो दूसरी हमारी जो फैसलाबाद में छोटी लैब्स हैं, उनसे भी हमारा रेट जो 50% से लेस है। और फिर उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो ऐसा मरीज़ है जो वो भी अफोर्ड नहीं करता, उसको हम उसको भी माइनस कर देते हैं ना। ये नहीं हो सकता है कि मरीज़ हमारे पास आए और वो अफोर्डिंग ना हो तो यहाँ से वो वापस चले जाए। सर रिजल्ट्स जो हैं उनकी अथेंटिसिटी के बारे जी में देखो, बताएंगे? हमने सर इसमें कोशिश करते हैं कि जनाब ना जो हमारे पास सैंपल आता है वो हम आपको दिखाएंगे। वो हमने अपने रखा हुआ स्टोरेज का सिस्टम, तो वहाँ 48 आवर वो हमारे पास सैंपल प्रिजर्व रहता है। अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम महसूस करता है कि ये मेरे रिज़ल्ट में कोई मसला, हम उसको दोबारा चेक करते हैं, बल्कि उसको कहते हैं कि हम आपको दूसरी लैब से भी आप चेक करके चेक करके देखेंगे, इंशाल्लाह जनाब में रेट सेम होगा। रिसेप्शन पे स्लिप बन के उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि हम जब पेशेंट आता है तो उसके पास स्लिप होती है इस तरह से, ये कैप मतलब ऊपर वाला क्योंकि यहाँ पे पेशेंट तो फ़िलहाल नहीं है, तो जो ऊपर वाली मतलब पार्ट होता है वो उसे दे देते हैं और ये रख लेते हैं इधर। सपोज ब्लड ग्रुप था तो हमारे पास बार कोड होता है, ठीक है, वो आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर लगा। बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं ना, वो हमारे पास इधर अवेलेबल हैं, जो किसी भी अच्छी से अच्छी लैब में मौजूद है। पूरी लैब जो है वो ऑटोमेशन पे है। और इसमें हमने ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये दिखाएं जी, खोल के सैंपल दिखाएंगे। ये सैंपल हमने ये पढ़े ना, ये सैंपल पड़े ना, जो हमने उनको क्रॉस चेक करने के लिए रखे हुए हैं कि आप ना जो मरीज़ आता है उसको हमने दिखाना है कि ये आपका सैंपल पड़ा। हमारे पास 48 आवर के लिए रिजर्व है। अपने दोस्त और सियासी रहनुमा मियाँ ताहिर अयूब और मियाँ जाहिद अयूब साहब की फैक्ट्री पहुँचे उनसे मिलने। खाने का अहतमाम वालदा मोहतरमा ने कर रखा। राय नदीम रहमान साहब की वालदा मोहतरमा की तरफ आए हैं और राय साहब के छोटे भाई भी मौजूद हैं, भतीजे भतीजियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले राय नदीम रहमान साहब की वालदा मोहतरमा से बात करते हैं और जानते हैं कि राय साहब का बचपन कैसा था और ये किस तरह के बच्चे रहे और बहसीयत माँ वो अपने बेटे के बारे में क्या कहती हैं। कुछ बताइएगा जी इनके बचपन के बारे में। के वालिद साहब भी बिल्कुल अपनी इनकी इसकी आदत बिल्कुल अपने अब्बा जी जैसी है। हाँ जी बचपन से लेकर अब तक इसने ना कुछ शरारतें की। जब स्कूल जाता था तब भी ऐसे बच्चों के साथ नहीं जाता था, वो रास्ते में गालियाँ निकालते थे, ये उनका रास्ता ही छोड़ देता था, मैंने नहीं उनके साथ जाना। माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने बिल्कुल अपने अब्बा जी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अल्लाह ताला इन्होंने अल्लाह ने इज्जत दी है। हाँ जी और उदी रहमत है। बचपन में कुछ खेलते भी होते थे कुछ? हाँ जी खेलते थे बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ। इसके बाजी बाहर नहीं जाने देते थे इनको, घर में ही सारे इकट्ठे खेलते थे। बचपन में सारे बहन भाइयों को बहुत इत्तेफाक होता था। अब भी ऐसे ही अल्लाह ताला की रहमत चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी तो ये खाना कौन सा क्या इनको ज़्यादा पसंद था जो बचपन में? खाना इसको पसंद था भुना गोश्त और कोई चीज़ नहीं खाता था ये। आपसे कोई मार शार भी पड़ जाती थी कभी कभी? नहीं मैंने कभी नहीं किसी बच्चे को भी मारा। वैसे बहुत ताबेदार से बच्चे हाँ बड़े जी, बहुत अच्छे थे। हाँ जी माशाल्लाह सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे नरम मिजाज अच्छे आ। अल्लाह ने ताही इन्हों मौका दिता हूँ खिदमत च जाने का भी। जी जी लोगों की खिदमत करता है। हाँ जी हाँ जी सारी ਉਹਦੀ अल्लाह ताला की रहमत है, ਇਹਦੇ अब्बा जी ਦੀਆਂ दुआवां हैं। हाँ जी बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया रहमान है। आलिया जी माशाल्लाह। आपके तायाबू लगते हैं राय साहब? जी तायाबू के बारे में कुछ कहेंगी? अच्छे हैं कैसे हैं? बहुत। अच्छे हैं जी माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 राय हमुदुर रहमान साहब जी राय नदीम रहमान साहब के भाई हैं जी और भाइयों से बेहतर कौन जानता है इंसान को। आप कहिए जी कैसे भाई थे, कैसा बचपन गुजरा, लड़कपन कैसा गुजरा? बचपन ये करीब करीब बचपन भी बहुत अच्छा रहा हमारा। ये 4 साल बड़े हैं मेरे से ना, तो ठीक है माशाल्लाह, अच्छे काइंड है। हाँ जी बाकी शुरू से इनका था जमात की तरफ रुझान। आपसे 4 साल बड़े? 4 साल बड़े मेरे से।
तो बचपन इनका कैसा था, लड़ते शड़ते? नहीं, बस जैसे आम होते हैं वैसे खास नहीं। सही। राय बिलाल अहमद भी छोटे भाई हैं राय नदीम रहमान साहब के, कुछ बातें उनकी भी। राय साहब कुछ कहिएगा राय साहब नदीम साहब के बारे में। हाँ जी, नदीम साहब ही शुरू से हम इनको भाईजान कहते हैं, तो शुरू से इनका ना दीन की तरफ काफ़ी रुझान था, तो माशाल्लाह हमारे से भी बड़ा शफकत का रवैया रखा है, तो कोई भी हमें अपना मसला कोई हो तो हम इनसे डिस्कस करते हैं। राय मूसा रहमान राय नदीम साहब के भतीजे हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। बेटे कुछ कहिएगा आप तायाबू के बारे में। काफ़ी अच्छे थे, नरम मिजाज के थे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। ग्राउंड पहुँचे हैं। इस ग्राउंड में एक बहुत बड़ा एंट्री टेस्ट होने जा रहा है जिसमें हज़ारों नौजवान शिरकत करेंगे। ये बनो काबल प्रोग्राम के तहत ये होगा, जिसमें हज़ारों बच्चे टेस्ट देंगे और ये AI के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको फ्री तालीम दी जाएगी। इस हवाले से राय साहब से जानते हैं। राय साहब, ये कब हो रहा है ये टेस्ट और कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेस्ट देने के लिए आएंगे? लेकिन जी इंशाल्लाह लजीज़ ये 10 अक्टूबर की डेट तय की है हमने कि 10 अक्टूबर को यहाँ इंशाल्लाह क्रीसेंट स्कूल वाली ग्राउंड में यहाँ प्रोग्राम होगा। तो हम इंशाल्लाह तवक्को कर रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार बच्चा जो है वो इस टेस्ट में आएगा। ये बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें बच्चे जो आएंगे वो 7वीं और 8वीं क्लास से लेके ऑनवर्ड जितनी भी एज में है, एज की कोई लिमिट नहीं है कि लोग बच्चे आएँ और अपना टेस्ट दें। उसके बाद फिर जो बच्चे जहाँ पेपर में पास हो जाएंगे उनको क्वालिफ़ाई करेंगे, उनको हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद छोटा सा इंटरव्यू है, उसके बाद हम उनके लिए क्लासेस अरेंज करेंगे। तो पूरे फैसलाबाद में इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जगह पे जो बच्चा जहाँ क्लास लेना चाहे, जो उसके घर के करीब है वहाँ क्लास ले सकता है, और जो टाइम उसको सूट करता है उस टाइम पे वो आके अपना जो इसमें जो जॉब करने वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। तो आप इसका ख़र्चा कितनी फ़ीस लेते हैं? बिल्कुल हम ये बिल्कुल फ्री है सर, बिल्कुल 100% फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। इसीलिए तो ये इंशाल्लाह इसको प्लान किया है कि जो बच्चे अफोर्ड भी नहीं करते और जो लोग समझते हैं कि ना मेरे पास कोई इतना स्किल सीखने के लिए टाइम है लेकिन मैं अफोर्डिंग नहीं हूँ, तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बैठ के वो अच्छी अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत सुनहरी मौका है। 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को टेस्ट होगा और हज़ारों बच्चे यहाँ आते हैं और वो नौजवान जो आना चाहें वो आ सकते हैं, इस टेस्ट में शिरकत कर सकते हैं। और ये मुफ्त में आपको AI की तालीम देते हैं और घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है। और अल खिदमत फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है बनो काबल, उसका ये प्रोजेक्ट है ये, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीबों, यतीमों, बेसहारा बच्चों की कफ़ालत का अदारा आगोश भी काम कर रहा है। आगोश एक बहुत ही शानदार अदारा है जिसमें बहुत से ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन ही नहीं हैं, उनकी कफ़ालत की जाती। इधर ही रहते हैं 24 घंटे आगोश में। यहाँ उनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ उनकी खुराक और रहाइश का एहतमाम होता है और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त अदारा है। अल खिदमत फाउंडेशन का ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है आगोश। अल खिदमत फाउंडेशन का एक बनो काबल प्रोजेक्ट है, उस हवाले से साकिब भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, ये बनो काबल जो है ये एक IT स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वैसे तो हम इस पे तमाम किस्म की स्किल डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, लेकिन आगाज़ में हम इसको IT से हम आगाज़ कर रहे हैं। उसमें अभी फैसलाबाद में रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। जो बच्चे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं वो अपने नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। उसके लिए 10 तारीख को हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेने जा रहे हैं। बच्चे वहाँ पर टेस्ट में अपीयर होंगे, वहाँ हम देखेंगे जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनको हम 100% स्कॉलरशिप पर ये कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद और पाकिस्तान में IT के हवाले से जो डेवलपमेंट आ रही है, उसके बाद हमारे बच्चे जो इंटरमीडिएट करते हैं या BS करते हैं तो वो जो जॉब्स कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में 50% इजाफ़ा हो जाएगा।
اور اسی طریقے سے جو بچے آن لائن انٹرنیشنل بزنس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جابز کر لیتے ہیں، تو ان کی سیلری اور زیادہ بڑھ جائے گی. یہ کتنی دیر کا پروگرام ہوتا ہے؟ یہ 3 ماہ کا پروگرام ہے. اس میں ہر کلاس جو ہے اس کو ایک بچہ جو ہے ہفتے میں 2 دن کی کلاس لے گا اور 2-2 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی. 3 ماہ میں یہ کورس کمپلیٹ ہوں گے اور اس کے لیے ہم انڈسٹری سے لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کام آتا ہے وہی ہمارے بچوں کو ٹرینڈ کریں. کافی سارے بچوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، پھر لاہور میں آیا، اس طرح باقی شہروں میں، اور ابھی فیصل آباد میں اس کو لانچ کیا گیا ہے اور 10 تاریخ کو اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہزاروں بچے شامل ہوں گے. ابھی تک 10,000 کے قریب بچوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے اور یہ انشاءاللہ 10 تاریخ سے پہلے امید ہے کہ 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری رجسٹریشن ہو جائے گی. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شامل ہوں تاکہ بچوں کو فائدہ ہو. اور یہ جو کورس کا پیریڈ ہے وہ تھوڑا سا رکھا گیا 3 مہینے کا، اس میں 2-2 گھنٹے کی کلاسیں ہونی ہیں، تو یہ بچوں کے لیے انتہائی فیزیبل اور آسان رہے گا. اور انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں یہ اپنے روزگار کمانے والے بن جائیں گے اور اپنے والدین کا جو ہے بوجھ وہ ان کو کم کریں گے انشاءاللہ. راہی صاحب، آغوش کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سر یہ آغوش اس وقت سٹارٹ ہوا جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، تو اس میں بہت سے بچے ایسے تھے جو بالکل بے سہارا ہو گئے تھے. تو اس وقت یہ ذہن میں آیا کہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جو بچوں کو ٹیک کیئر کرے. اس میں ہم نے بچیوں کے لیے جو مری میں دختران اسلام اکیڈمی تھی ادھر بچیوں کو لے کے گئے. جو چھوٹے بچے تھے ان کے لیے ہم نے اٹک میں اور ادھر ان علاقوں میں ایک جو آغوش کے نام سے ایک ادارہ بنایا. تو الحمدللہ اب ایک بڑی چین بن گئی ہے. یہاں تو فیصل آباد میں ہے اور مختلف شہروں میں یہ بڑے آغوش جو سینٹر بن گئے ہیں. ابھی فیصل آباد میں جو آغوش ہے یہ رینٹ کی بلڈنگ میں ہے ادھر فیصل گارڈن میں. تو ہمیں ایک کھلیاں والا ٹوورڈ جمرہ روڈ پہ 53 کنال جگہ ہے، اس کو ہم نے ایک ڈونر نے ہمیں دی ہے. اس پہ انشاءاللہ ایک بڑا آغوش ہم بنا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ بچوں کے لیے علیحدہ اور بچیوں کے لیے علیحدہ بنے گا آغوش، اور وہاں ان کی اسکولنگ بھی وہیں ہوگی انشاءاللہ. جو آغوش ہے یہ بالکل الحمدللہ کیڈٹ کالج لیول کے جو ہے اسٹینڈرڈ اس کو ہم نے مینٹین کیا ہے کہ بچہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو اسی لیول کی فیسلٹیز ہے. شاید میں بالکل اگر آنیسٹ اپنے لیے کہوں تو ہمارے بچوں کو بھی شاید وہ سہولتیں اپنے گھروں میں اویلیبل نہیں ہیں جو ہم نے آغوش کے بچوں کے لیے یہاں اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے مہیا کی ہوئی ہیں. یہاں رہائش، خوراک، تعلیم جی تینوں کا اہتمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بچوں کی رہائش تو ظاہر ہے ادھر ہی ہے. اسکولنگ ابھی یہ چونکہ رینٹ کی بلڈنگ ہے، اسکول ہم ان کو باہر بھیجتے ہیں، وہ اسکول باہر جاتے ہیں تو وہاں وہ اسکولنگ ان کی وہیں ہوتی ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم نے بچوں کو ایک بچے کا چارٹ بنا ہوا ہے کہ بچے کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کو کوئی ایشو ہو تو ڈاکٹر اس کو دکھاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر کوئی ایمرجنسی کی پرابلم ہو تو اس کو ہاسپٹلائز بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح بچوں کے اخلاقی تربیت کے حوالے سے بڑا فوکس کرتے ہیں کہ بچے کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ ہماری پرائم جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ بچے کو ایک ذہن میں ایک مشن ہو کہ میں نے جب یہاں جو آیا اس کے بعد جب وہ یہاں سے آغوش سے چھوڑ کے جائے گا تو انشاءاللہ ایک بہت یوزفل شہری کے طور پہ ہم اس کو پریزنٹ کریں گے. راہی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اتنے بڑے انتظامات کے لیے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سر یہ میں جو پہلی بھی بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ساری جو ہے سوسائٹی کے تعاون سے سر بالکل سوسائٹی ہمیں الحمدللہ اتنی سپورٹ کرتی ہے، ہمارے پہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو فنڈز ہیں وہ بڑی ایک امانت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کو مس یوز نہیں کیا جاتا. اور لوگ الحمدللہ ہمیں پورا یہ میں نے 53 کنال بتائی یہ ایک ڈونر نے ہمیں دی ہے.
یہ ایک ڈونر نے ہمیں دی ہے کہ آپ یہاں لگائیں، بلکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید جگہ ایکوائر کریں، میں آپ کو مزید جگہ بھی لے کے دے سکتا ہوں۔ اس طرح لوگ سر بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت الحمدللہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اسی کے تعاون، انہی کے تعاون سے ظاہر ہے ہمیں گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کرتی، انہی کے تعاون سے یہ سارا سسٹم جو ہے الخدمت کا بھی اور گوشت کا بھی چل۔ جی، شہر کی ممتاز کاروباری شخصیت، سماجی اور سیاسی شخصیت میاں طاہر ایوب صاحب کے پاس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ رائے ندیم الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی سوچ، ان کے خیالات کیا ہیں، رائے صاحب کی خدمات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ رائے صاحب، میاں صاحب کہیے گا آج کی ہماری مہمان شخصیت آپ کی نظر میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، محترم رائے ندیم الرحمان صاحب کے ساتھ میرا گزشتہ 35 سالوں سے تعلق ہے، اور اس وقت سے تعلق ہے کہ جب یہ ابھی کالج سے، یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور میں ایجوکیشن میری مکمل ہو گئی، میں فارغ ہوا تھا، تو ہم دونوں اسلامی جماعت طلبہ سے طالب علمی کے دورے میں وابستہ رہے، پھر جماعت اسلامی میں ہم نے شمولیت اختیار کی۔ اور رائے صاحب کی شخصیت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بڑے ہمبل ہے، اور دوستوں کی غمی خوشی میں شریک ہونا، اور ان کے معاملات جو ہیں ان کا خیال کرنا، ہر ضروریات کا خیال کرنا، یہ ان کی خوبیوں میں ہے۔ اور آج کل یہ خدمت کے صدر ہے، لیکن یہ اس سے پہلے خود بھی سراپا خدمت تھے، اور جس طرح خدمت جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر دکھی انسانوں کی خدمت کرتی ہے، اس طرح رائے صاحب بھی اپنے ہمیشہ دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور بڑے ہمبل ہیں۔ اب تو ان کے ساتھ ایک پورا فیملی ممبر کی حیثیت ہے۔ جب مجھے یاد ہے کہ جب رائے صاحب کی شادی ہوئی تو ان کی بارات میں گیا تھا، اب ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، تب بھی ان کے ساتھ بارات میں گیا ہوں، تو یہ جو سلسلہ ہے اب تو اگلی نسل میں تعلق جو ہے منتقل ہو گیا، تو ماشاءاللہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ رائے صاحب کی ایک شادی ہے، آپ کی بھی ایک ہے؟ جی جی۔ یہ آپ سارے 4 شادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، شادیاں آپ کی ایک ہیں، کیا چکر ہے؟ نہیں، شادیوں پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ 4 شادیاں کرے۔ اگر ایک شادی جو ہے بڑی اچھی اور پرسکون طریقے سے اور خوشگوار گزر رہی ہے تو میرا خیال ہے پھر ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، شادی دوسری کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر بندہ یہ محسوس کرے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو، اور میں پھر انصاف بھی کر سکتا ہوں، تو پھر تو کوئی حرج والی بات۔ لیکن اگر ایک شادی جو ہے آپ کی بڑی اچھی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے اور آپ کے معاملات اپنے خاندانی بیوی بچے کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی ضروری بات تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے دوست رانا سکندر اعظم جو ہیں وہ تو 2 کے بعد تیسری شادی کرنے والے ہیں۔ نہیں، وہ تیسری بالکل نہیں کرنے والے، 2 ہی ان کی شادیاں ہیں اور دونوں پہ مطمئن ہیں، لیکن مجھے تو پوری سٹوری کا پتہ ہے کہ دوسری شادی ان کی کس طریقے سے ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی بری بات، انہوں نے کوئی برا تجربہ نہیں، ہم تو کہتے 4 کریں، ان کا تجربہ اچھا ہے اور بڑی اچھی شادی۔ اور دوسری ان کی رانا صاحب کی مجھے سب سے اچھی خوبی یہ لگتی ہے کہ وہ بڑا انصاف کر رہے ہیں، دونوں بیویوں کے دوران بڑا انصاف کرتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ انصاف کر سکے تو کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ آپ ویسے تو شہر کی اتنی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، بڑا انصاف بھی کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کرواتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ کیوں سمجھتے کہ انصاف نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں رائے صاحب بھی سمجھتے شاید انصاف نہیں کر پائیں گے، کیا مطلب دیکھیں 51% بلکہ 52 ہو گئی شاید خواتین، تو یہ سارے مرد جو ہیں اگر مطلب ایک شادی پہ رہیں گے تو یہ بڑا سوسائٹی کا ایشو ہے۔ یہ جو آج کا آپ کا پروگرام ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہمارے بیوی بچے بھی دیکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی نظروں میں آپ مشکوک کرتے ہیں، یا ہمارے جو اتنے اچھے تعلقات کر کے جا رہے ہیں وہ تعلقات کچھ کشیدہ ہو جائے کسی وجہ سے، تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے تو ان کو کہا جی آپ کو یہ سوال میری بیوی کے سامنے پوچھنا چاہیے۔ اچھا، آپ متفق ہیں کہ ویسے بظاہر ایک ہی کرنی چاہیے شادی؟ نہیں، میں کہتا ہوں اگر بندہ مطمئن ہے ایک پہ، اچھے تعلقات چل رہے ہیں، خوشگوار زندگی ہے، تو بالکل ایک ہی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ ضرورت ہو تو دوسری یا تیسری کرنے میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے اجازت دی، شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ لازمی کرے، گنجائش رکھی ہے نا کہ اگر ضرورت حکم نہیں دیا، مطلب اجازت دی ہے، تو اجازت اگر ہے بندہ ضرورت محسوس کرے تو کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ایک شادی اگر اچھی، تو رائے صاحب کے لیے کیا مشورہ؟
राय साहब की मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी सी खुशगवार ज़िंदगी है। मियाँ ज़ाहिद अयूब साहब और कुछ दूसरे दोस्त मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, राय नदीम रहमान साहब से जैसे कि मेरे बड़े भाई मियाँ ताहिर अयूब साहब ने बताया कि हमारा तल्लक जो है वो 35 साल से है, तो ज़ाहिर है वो मेरा भी तल्लक उस हिसाब से इनसे है और बड़े भाइयों जैसा ही तल्लक है। तो बड़े भाई के दोस्त जो हैं वो बड़े भाई होते हैं। तो मैं इनके साथ अलखिदमत फाउंडेशन में भी इन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया, नायब सदारत की मेरी ज़िम्मेदारी है वहाँ। तो मैंने वहाँ काम करते हुए देखा कि राय साहब की शख्सियत जो है ना, वो उसमें इतने पहलू हैं कि वो चंद अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। इनकी कोशिश होती है कि जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनको मैं साथ लेके चलूँ। बाज़ दफ़ा इतनी इज़्ज़त देते हैं कि हमें भी फ़ील होता है कि ये मतलब इतनी इज़्ज़त जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ के ये हमें दे देते हैं। तो इसके आगे हम क्या कह सकते हैं कि इज़्ज़त इससे आगे जो है वो क्या देनी होती है। तो सबको साथ लेके चलते हैं। इनकी कोशिश होती है कोई नाराज़ ना हो साथी, और बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी भी ऐसा तरीके से निभा रहे हैं। राय साहब के साथ मेरा तकरीबन 30 साल पुराना तल्लक है। जब मैं जमीयत में था उसके बाद मैं राय साहब के साथ शबाब मिली में जनरल सेक्रेटरी रहा राय साहब का। राय साहब सदर थे। अभी भी मैं राय साहब के साथ अलखिदमत में डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। और मेरा ख्याल है राय साहब ने हमेशा दोस्तों के लिए वक़्त निकाला है। अपने लिए कम इनका वक़्त होता है, दोस्तों को ज़्यादा वक़्त देते हैं और ज़्यादातर ये खिदमत के काम को और जमात के काम को तरजीह देते हैं और हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में और दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन हो जाए। ये इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी है। लगे जी, इस्लामी जमीयत तलबा इस तल्लक की बुनियाद बनी, तो अब तो जो तहरीकी तल्लक था वो अब ज़ाती तल्लक में कन्वर्ट हो गया हुआ है। तो बहैसियत इंसान इनको मैंने बहुत हम्बल पाया। इनकी सबसे जो बड़ी खसूसियत है ना जी, वो ये है कि बहुत ही इनकी पर्सनैलिटी में हम्बलनेस बहुत ज़्यादा है। हर किसी का ख्याल इन्होंने रखना होता है, तो यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। राय नदीम रहमान साहब के साथ जी अपना कह लें कि स्टूडेंट दौर का तल्लक है, महल्लेदारी भी थी और बहुत सारा वक्त हम डेली इकट्ठा गुजारते थे। तो राय साहब अदबी ज़ौक़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका, शेर व शायरी से बहुत शगफ़ है और बड़ी मखसूस सी और बड़ी आला किस्म की कलेक्शन होती है इनकी अमूमन शेर व शायरी के हवाले से। काफ़ी गुफ्तगू मिलती जुलती हुई है। मालूम नहीं आपके राय साहब ने आपको बताया है कि नहीं, राय साहब बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। फ़ुटबॉल के हवाले से राय साहब बहुत अच्छे फ़ुटबॉलर थे और जो एक स्पोर्ट्समैन की खूबियाँ होती हैं वो राय साहब में तमाम मौजूद हैं। तो बाकी जिस तरह दोस्तों ने बताया, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मलक लतीफ़ साहब इनके बारे में जानते हैं। तो हमारा ताल्लुक़ तो सब का मलक लतीफ़ साहब के बाद इनके साथ हुआ। तो मलक साहब बचपन से जानते हैं राय साहब को और हमेशा शफ़क़त का मुज़ाहरा इन्होंने किया छोटे भाइयों की तरह, और ऐसे ही हमारे साथ भी है जी। शुक्रिया। आखिर में राय साहब से जानते हैं कि वो व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देते हैं। राय साहब कहिएगा, माइक आपके लिए, कैमरा आपको दिखा रहा है, क्या कहेंगे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, जो हमारे दरमियान वजह दोस्ती है, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह के दीन के हवाले से हम सब इकट्ठे हुए हैं। जो कॉमन एक हमारी आपस में सब के दरमियान जो कॉमन है वो अल्लाह के दीन के हवाले से कॉमन है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अक्सर ये अपने दोस्तों से ये बात कहता हूँ, अपने मिलने वालों से, कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को कर रहा हूँ कि हम जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे होना चाहते हैं इंशाल्लाह। और बाकी दुनिया तो ज़ाहिर ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म हो जानी है और ज़ाहिर कोई आज इस ज़िम्मेदारी पे मैं हूँ, कल कोई और हो सकता है, लेकिन जो हमारा तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल लाजवाल, बिल्कुल इसमें कभी कोई ऊंच नीच नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि अपनी ज़ाती मफाद से ऊपर उठ के सब दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि अपने जो दोस्त हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, ان سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے سر. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے رائے ندیم الرحمان, صدر الخدمت فاؤنڈیشن. جماعت اسلامی میں جمعیت میں رہے اور شباب ملی کے صدر بھی رہے. آپ خدمت کرنے والے ہیں, جذبہ خدمت سے سرشار ہیں, اور یہ جماعت اور یہ تنظیمیں جن کا میں نے ذکر کیا بہت بڑے پیمانے پر خدمت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. ملک کی, قوم کی, شہریوں کی عالمی سطح پر خدمت کر رہے ہیں, اور یہ وہ جذبہ ہے ایک دوسرے سے تعاون کا, خدمت کا, جو ان کو اکٹھا کیے ہوئے ہے. آپ نے آج رائے ندیم الرحمان صاحب کے ساتھ آج کا دن ہم نے جو گزارا, آپ نے دیکھا, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ان کے خیالات سنے, ان کے بارے میں ان کے دوستوں کے تاثرات سنے. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.